السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں پہلے ہمارے ایک ساتھی زین العابدین نے سوال کیا تھا کہ حضرت کوا کھانا کیسا ہے، اور غالباً ان کے پاس کلپ پہنچی تھی مفتی طارق مسعود جو پاکستان کا رہنے والا ہے، ان کی کلپ پہنچی تھی جس میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ کوا کھانا جائز ہے، اور نہ جانے کون کون سی باتیں اس میں بتا رہا تھا۔ تو اسی کو سن کر غالباً انہوں نے سوال کیا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کلیئر کریں گے۔ دھیان سے سن لیں، تب جا کر آپ اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کے دیار میں، ہم لوگوں کے علاقے میں، ہند و پاک میں جو کوا پایا جاتا ہے اس کوے کو کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ کوے کی متعدد قسمیں ہیں، ہم 3 قسموں کے متعلق آپ کے سامنے جو ہے مسئلے کو پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، غراب زرع، یہ ایک کوا ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی کھیتی والا کوا۔ یہ صرف اور صرف دانہ کھاتا ہے، نجاست نہیں کھاتا ہے، اس سے دور رہتا ہے، اور یہ قد و قامت میں یعنی اس کی سائز اور ہائٹ چھوٹا اور رنگت میں کالا ہوتا ہے، اور غالباً اس کی چونچ اور پنجے سرخ یعنی لال ہوتے ہیں، اور یہ کوا تمام ائمہ کرام کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے، لیکن ہمارے علاقے میں یہ کوا نہیں پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، کوے کی دوسری قسم ہے عق، یعنی خلط کرنے والا۔ خلط، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی مردار کھاتا ہے اور کبھی دانہ بھی کھاتا ہے۔ اس کی حلت اور حرمت یعنی اس کے حلال ہونے اور حرام ہونے کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، مگر صحیح قول کے مطابق اس پر حکم یہ ہے کہ اس کوے کو کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ عام طور پر یہ کوا بھی ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے غراب ابقع، اس کا مطلب کیا ہے؟ مردار کھانے والا۔ اس کی ہیئت یہ ہے کہ اس کے رنگ میں سفیدی کے ساتھ ساتھ سیاہی پائی جاتی ہے، یعنی تھوڑی سفیدی اور تھوڑی سیاہی کالا پن۔ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بالاتفاق ناجائز ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اور اسی رنگ کا پہاڑی کوا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اسی حکم میں داخل ہے، یعنی اس کو کھانا بھی ناجائز ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں عام طور پر یہی کوا پایا جاتا ہے، یعنی مردار کھانے والا کوا، اور یہ کوا تمام علماء کرام کے درمیان ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، علماء دیوبند کے یہاں یہ کھانا بھی جائز ہے، اور صرف جائز ہی نہیں بلکہ وہ تو اسے ثواب بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کوا جو نجاست کھاتا ہے اس کو کھانا نہ صرف یہ کہ یہ جائز بتاتے ہیں بلکہ اس کو کھانا ثواب بھی کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے آپ ہوائی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، ہم آپ کو دلیل کے طور پر فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ مولوی رشید احمد گنگوہی سے پوچھا گیا تھا، جس جگہ زاغ معروفہ یعنی عام طور پر جو کوا پایا جاتا ہے، زاغ معروفہ کا لفظ سوال میں ہے، یعنی وہی کوا جو ہمارے ملک ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جس جگہ زاغ معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہیں اور کھانے والے کو برا کہتے ہیں، ایسی جگہ اس کو کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب ہوگا؟ تو رشید احمد صاحب نے جواب دیا کہ ثواب ہوگا، یعنی وہ کوا، وہ کالا کوا جو سفیدی اور سیاہی کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمارے ملک ہندوستان میں پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا کھانا ثواب بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ 3 قسمیں ہم نے بتائی ہیں۔ پہلی قسم ہے غراب زرع، یعنی کھیتی والا کوا، وہ صرف دانہ چنتا ہے
اور ہمارے ملک ہندوستان میں وہ پایا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن اس کا کھانا سب کے نزدیک جائز ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں وہ نہیں پایا جاتا۔ اور دوسری قسم ہے عقعق، یعنی خلط کرنے والا، کبھی مردار بھی کھاتا ہے، نجاست وغیرہ، اور کبھی دانہ بھی چنتا ہے، لیکن اس کے درمیان اختلاف ہے، تو بچنا بھی اس سے بہتر ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اور تیسری قسم تو بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ مردار کھاتا ہے۔ ہاں، علماء دیوبند چونکہ حلوے کو ناپسند کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، تو مردار کھانا ہی ان کی قسمت میں ہے، اور وہ اسی گندگی کے ساتھ جئیں گے، اسی گندگی کے ساتھ رہیں گے، اور اسی لیے وہ نہ صرف اسے جائز کہتے ہیں بلکہ اس کو کھانا ثواب بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں ثواب ہوگا، ان کے یہاں جائز ہوگا۔ ہمارے نزدیک ملک ہندوستان میں پایا جانے والا قوا ناجائز اور حرام ہے، اس کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ پوری تفصیل تھی جو ہم نے آپ کے سامنے مکمل وضاحت کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔